تو ایک بار ان کا ہو تو دیکھ، پھر ہر شے ہی تیری ہے۔ اب آئیے کہ معاذ اللہ حضور کو اختیار نہیں، پکارنا شرک، میلاد بدعت، یہ شے بدعت، یہ یعنی کوئی واسطہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بندہ ہے امتی، تو کیا شے ہے؟ سرکار کا مقام فرمایا وہ جہنم میں گئے جو ان سے مستغنی ہوا۔ رسول اللہ کا دامن چھوڑے بغیر تو رب تک بندہ پہنچ نہیں سکتا۔ رب کی معرفت نہیں ہے، مصطفیٰ کو بیچ میں نکال دیا۔ وہ تو خود فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت، مجھے محبوب ہوا کہ ان عرف، میں پہچانا جاؤں، فخلقت نور محمد، تو میں نے محمد عربی کے نور کو پیدا فرما دیا۔ فرمایا یہ ہے لولا کلمہ اظہرت ربوبیت، تو نہ ہوتا تو میں تو رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو ہے تو ہم ہیں، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحب سب تیرے در کیے۔ اللہ فرماتے ہیں حضور آپ نہ ہوتے، نہ کعبہ، نہ کعبے کی بنیاد، نہ منا، کچھ نہ ہوتا۔ آپ ہے تو کعبہ ہے، سبحان اللہ کہی ذرا۔ آپ ہے تو زمین و آسمان کا وجود ہے، آپ ہے تو کہکشائیں ہیں، آپ ہے تو تارے ہیں، آپ ہے تو چاند ہے، آپ ہے تو سورج ہے، باقی سب تو پھیلی ہے۔ اصل مصطفیٰ کی ذات، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، ارے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، یہ حبیب خدا کی ذات۔ اور یہ دیکھیے اے محبوب تو خلق عظیم کے اوپر فائز ہے۔ کہاں پر فائز ہے؟ اونچی آواز سے تو بولو کہاں پر فائز ہے، اور اونچا بولو کہاں پہ فائز ہے؟ خلق عظیم کے اوپر فائز ہے۔ اب یہ آیت کریمہ یہ اتری کب ہے؟ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے اندر توحید اور رسالت کا پیغام دے رہے تھے، لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچا رہے تھے، تو ولید بن مغیرہ یہ بڑا بد نہاد اور بڑا بد زبان اور بڑا ذلیل قسم کا کافر تھا۔ اس نے کہا انت مجنون، معاذ اللہ، سرکار کو اس نے کہا کہ آپ مجنون ہیں، دیوانے ہیں آپ، استغفر اللہ۔ سرکار کے دل کو ٹھیس پہنچی، قلب اطہر رنجیدہ ہوا، حضور مغموم ہوئے، اور دل میں اللہ رب العزت سے عرض کیا الہ العالمین میں ان لوگوں کو تیرا قرآن اور تیری باتیں بتاتا ہوں، یہ لوگ مجھے دیوانہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت جلال میں آ گیا، جلال میں آ گیا۔ ادھر محبوب خاموش ہو گئے، محبوب کا رب بول اٹھا، سبحان اللہ کہیے۔ خدا کی قسم جب بھی ناموس رسالت کا معاملہ آیا ہے تو اس کی پہرہ داری کرنے میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ہو تب بھی اللہ رب العزت پہلا بولا ہے۔ جنہوں نے سرکار کی شان میں گستاخی کی تو جواب دینے والی اللہ کی ذات، علم غیب کا انکار کیا جواب دینے والی اللہ کی ذات، حاضر و ناظر کا انکار کیا جواب دینے والی اللہ کی ذات۔ میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں ایک ایک آیت کو کھولتا تو آپ کو بتاتا کہ لوگوں نے کیسے انکار کیا، اللہ نے کیسے اس کا اظہار کیا۔ تو دفاع اپنے حبیب کا کرنے والا سب سے پہلا کون ہے؟ خود خالق نام۔ دفاع جو اللہ نے کیا ہے وہ کسی نے نہ کیا نہ بھی کر سکتا ہے، سمجھ گئے؟ اب سرکار کا قلب اطہر رنجیدہ ہوا تو حضور خاموش ہوئے اور اللہ رب العزت بول اٹھا، کیا فرمایا؟ نون والقلم وما یسطرون۔ نون کیا ہے؟ نون کا معنی علماء کرام نے نون کے بہت سارے تعبیلات کو پیش کیا، اور علامہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک معنی یہ لکھا، کہتے ہیں النون العلم الاجمالی، نون سے مراد اجمالی علم یراد بالدوات، اس کا معنی دوات ہے۔ کہتے معنی اس کا یہ نکلتا ہے کہ مجھے اس قلم اور دوات کی قسم کہ جس سے فرشتے لوگوں کی تقدیر لکھتے ہیں، مجھے اس قلم اور دوات کی قسم کہ جس سے قرآن لکھا جاتا ہے، مجھے اس قلم اور دوات کی قسم کہ جس سے لوگ قرآن لکھتے ہیں، مجھے اس قلم اور دوات کی قسم اے محبوب جس سے تیرے امت کے علماء قیامت تک تیری شان میں کتابیں لکھتے رہیں گے۔ ہے فرمایا تو اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے۔ یہ ولید بن مغیرہ یہ پکتا ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، تیرا تو اجر ایسا ہے جو کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب تو خلق عظیم کے اوپر فائز ہے۔ ہاں ہاں فرمایا میرے محبوب کو دیکھنا ہے تو پھر میری نگاہوں سے دیکھو۔ اللہ آنکھوں سے پاک ہے جو اس کے شان کے لائق ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، یہ قرآن یہ ہمیں بتاتا ہے، فرمایا میرے محبوب کو دیکھنا ہے تو میری نگاہوں سے دیکھو، میرے محبوب کو دیکھنا تو ابو بکر صدیق کی نظروں سے دیکھو، ابو جہل کی نگاہ سے نہ دیکھو، ابو لہب کی نگاہ سے نہ دیکھو، نہ عتبہ کی، نہ شیبہ کی، ان
बेईमानों की नजरों से ना देखो, ना वलीद बिन मुगीरा की निगाह से देखो, मेरी निगाहों से देखो, अबू बकर की निगाहों से देखो, जो कहते अन्नज़रु इला वजहिल्लाह, अन्नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह, कहते या रसूलल्लाह दुनिया में मेरी महबूब चीजें ये है, सबसे पहले ये है कि अबू बकर की आंखों सामने चेहरा मुस्तफा हो। फरमाया देखना हो तो उमर की नजरों से देखो, जो कहते हैं कि या रसूलल्लाह मेरी जान से भी बढ़कर आप मुझे महबूब है। देखना तो उस्मान गनी की निगाह से देखो कि जो मुस्तफा को अपने घर में दावत करी बुलाते हैं, हबीब खुदा जा रहे हैं, एक कदम उठाते हैं, उस्मान गनी उसको गिर रहे हैं, हुजूर फरमाते उस्मान क्या हो गया? अर्ज करते या रसूलल्लाह अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करूं, आज इतना खुश हूं कि कायनात की सबसे बड़ी नेमत का ज़ुहूर मेरे घर में होने वाला है। आपके कदम इसलिए गिर रहा हूं कि शुक्राने के तौर पर जितने कदम चल के मेरे घर आएंगे इतने कदम में गुलाम आजाद करता जाऊंगा। फरमाया देखना है तो मेरे अली की नजरों से देखो, जो कहते लम अरा क़ब्लहु वला बादहु, कि मेरे मुस्तफा ना आपसे पहले ना आपके बाद आप जैसा देखा, ना आपकी मिसल देखा, ना आपसे हसीन देखा, ना आपके मकाम मर्तबे वाला देखना। फरमाया देखना है तो अबू हुरैरा की निगाह से देखो, जो कहते कान शमसा तजरी फी वजही, अरे मुस्तफा का चेहरा ऐसा था गोया मुस्तफा के चेहरे में चांद निकल आया हो। फरमाया देखना हो तो रुबई बिन मुअव्वज़ की निगाह से देखो, कि जिनसे किसी ने पूछा हे अम्मी जान आपने भी रुखे मुस्तफा देखा है, बताओ ना कि सरकार का चेहरा कैसा था? कहती ना कोई अल्फाज है, क्या तशबीह दूं, क्या बताऊं, या बनैया लौ राइतहु राइत शमसा तालियतन, ऐ मेरे बेटे बस इतना समझ कि अगर तू उनको देखता तो तू यही कहता गोया मुस्तफा के चेहरे में चांद ही तुलू हो चुका, सूरज मुस्तफा के चेहरे में तुलू हो चुका है। ये मकाम है। फरम मेरे हबीब को देखना तो ऐसे देखो, कहो ना याद सुभान अल्लाह। मेरे हबीब को देखना है तो ताज दरा गरोली गोदरा शरीफ की नजरों से देखो, मुख चन्न बदर शाशानी है, मथे चमके लाठ नुरानी है, काली जुल्फत आंख मस्तानी है, मखमूर अकीहिन मदफनिया, इस सूरत रू में जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी में शान आखा, जिस शान दो शान सब बनिया। फिर आखिर में कमाल कर दिया सुभान अल्लाह। तुम भी कहो यार सुभान अल्लाह। जब चेहरा बद्दुहा देख चुके, अपनी आंखों की प्यास बुझा चुके, बल्कि ये तो वो दीदार है जहाँ आंखों की प्यास खत्म नहीं होती बल्कि तलब बढ़ जाती है मुस्तफा का मुखरा देखकर। तो देख के कहते सुभान अल्लाह, माँ जमाला का, माँ हसना का, माँ कमाला का, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख आखी किथे जा लड़ियां। और जिसने मदीने के पास मुस्तफा के रोजे में जाकर हबीबे खुदा को माथे की आंखों से देखा, मेरी मुराद इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत इमाम अहमद रजा, वो फरमाते वो कमाल हुस्न हुजूर है। हाँ 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 हाँ, कि गुमार नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। ये मकाम है जिन्होंने देखा। फरमाया देखना तो इन हस्तियों की निगाह से देखो, फिर तुम्हें पता चले कि हबीब खुदा का चेहरा क्या है। ऊंची बात से कहो सुभान अल्लाह। फिर तुम्हें पता चला कि मेरे हबीब क्या है। और फिर इसने तो बेईमान गुस्ताखी है की ना, बेअदबी, अल्लाह ने 10 ऐब खोल दी। कितने खोले? 10 ऐब। लोग कहते हैं आला हजरत में बड़ी शिद्दत थी। हाँ थी, होनी चाहिए, नमूसे रिसालत के लिए थी। किसके लिए थी भाई? नमूसे रिसालत के लिए। क्या सहाबा में नहीं थी? उमर बिन खताब के वाक़े नहीं सुनते कि फैसला उनकी तलवार करते थे। मैंने कहा आला हजरत शुक्र कर, अगर अल्लाह ने उमर बिन खताब को इतनी लंबी उम्र दी होती ना तो दुनिया में कोई बदमज़हब जिंदा ना होता। ये हकीकत अर्ज कर रहा हूँ आपको, उनकी तलवार फैसला करती थी। वो लोग थे जो बता के मकाम मुस्तफ़ा क्या है, जो एक लफ्ज़ भी सरकार की सीरत और सूरत के खिलाफ सुनना बर्दाश्त नहीं करते, तौहीन समझते थे, तलवार से गर्दन उड़ा कर रख देते थे। ये सहाबा किराम की ज़ात है। एक बेअदबी की अल्लाह ने 10 ऐब खोल दी। अब अगली आयत देखिए जिसमें 10 ऐब, उनमें से कुछ ये हैं। फरमाया ये खुद ही पागल है, जो आपको कहते हैं ये खुद मजनू है, ये खुद गुमराह है, हक को झुटलाने वाला कज़्ज़ाब है। अल्फाज देखिए अल्लाह कैसे है। फरमाया ये झूठी कस्में खाने वाला, चुगलखोर, बदजुबान और हक से रोकने वाला बहुत बड़ा गुनाहगार, तंदखू सख्त मिजाज है। ये इंतहा कर दिया आखिर में। फरमाया महबूब जो तेरी शान में बक बक करता है, ये तो अपनी माँ का भी नहीं है। अब ये कुरान पढ़ रहा हूं मैं,
وہ جملہ یہاں نہیں لا رہا کہ میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، میں بالکل تقدس کا خیال کرتے ہوئے وہ معنی بیان کر رہا ہوں کہ جس کو یہ نہ سمجھے یہ کیا کہہ دیا، ورنہ جو ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیے میں وہ کروں گا تو پھر آپ بھی پریشان ہو گئی کیا ہو گیا۔ تو گستاخوں کے لیے شدت اختیار کرنا اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے بولی؟ اللہ رب العزت کی۔ 10 عیب کھول دیے۔ جب تک حبیب خدا کی بے ادبی نہیں کی تھی تو بچہ ہوا تھا، جب کر چکا تو اللہ پاک نے ایسا کھولا ہے، پھر اپنے سر کے اوپر خاک اڑاتا پھرتا تھا، وہ منہ چھپاتا تھا، میں کہاں جاؤں، بچہ ہی کچھ نہیں۔ اس لیے حبیب خدا کی شان ایسی ہے کہ اللہ بس دامن مصطفیٰ سے میں ایسا وابستہ کرے، ایسا جڑا رکھے کہ قبر کے اندر بھی تو آئیں گے نا، اگر تو یہاں بے ادبی کر کے جائے گا تو قبر میں کیا منہ دکھائے گا مصطفیٰ کو، پھر حشر میں کیا دکھائے گا۔ اللہ فرماتے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گیا ادھر تیرا باپ بھی مانے گا مقام مصطفیٰ کیا ہے، ادھر مان، یہاں مانے گا تو پھر وہاں پھر مصطفیٰ کی شفاعت تیرے حق میں قبول ہوگی، پھر مصطفیٰ نظر رحمت تم پہ ڈالیں گے جب تم نے یہاں یاد نہیں کیا، ہر بات پہ شرک، ہر بات پہ بدعت، ہر بات پہ یہ منع وہ منع، اسی کے اوپر تو رہا تو پھر قبر کے اندر تیرا سہارا کون بنے گا، حشر کے اندر عذاب الہی سے تجھے کون بچائے گا۔ خدا کی قسم ہمیں اپنے اعمال پہ ناز نہیں، لیکن ایک شے پہ ناز میں، نسبت مصطفیٰ پہ ہمیں ناز ہے کہ حضور کی نسبت ہی ہمیں قبر کے اندر بھی بچائے گی اور حشر کے اندر بھی بچائے گی نا انشاءاللہ۔ بآواز بلند کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور پھر دیکھیے شان دیکھیے حبیب خدا کی کیسی ہے، خلق اور خلق، خلق چہرہ اور خلق سیرت، دونوں کا ذکر قرآن کے اندر، یہ سرکار کی 2 پہلو ہیں نبی پاک علیہ السلام کے۔ ہم مصطفیٰ کی صورت کو بھی بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کی سیرت کو بھی بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام صحابی رسول جو پہلے یہودی تھے، وہ توریت کے حافظ تھے، شفا شریف کے اندر بھی ہے اور دیگر متعدد کتابوں کے صحیح ستہ کے اندر بھی ہے کہ یہ یہودی تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، وہ سرکار مدینہ مشری میں تھے، تو یہودی ان کے پاس گئے اور کہتے ہیں کہ محمد نامی شخص جو ہے وہ اعلان نبوت کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم نے مناظرہ کرنا ہے۔ ان کی کلائی کو پکڑا، کہا کہ چل مناظرہ کر، معاذ اللہ ان کو ہرا۔ اب جو وہ رستے میں چل رہے تھے تو دور سے سرکار کو دیکھا تو پوچھا ان کے اندر محمد نامی شخص کون سا ہے، تو یہودیوں نے کہا کہ وہ جو بیچ میں بیٹھے ہوئے۔ اس سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عاجزی کا آپ حال دیکھیے کہ سرکار زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان تو کہتے ہیں کہ باہر سے آنے والے کو پتہ نہیں ہوتا تھا ان کے اندر محمد عربی کون ہے، ہم بتاتے تھے یہ اللہ کے رسول ہے، یہ خدا ہے۔ عائشہ صدیقہ میں بتاتی ہیں ہماری ماں اسامہ بن زید بن حارثہ کے بیٹے اور حضرت ام ایمن البرقہ کے شہزادے، کہتی ہیں کہ سرکار جہاں حسن و حسین کو بٹھاتے تھے نا کندھوں پہ، وہیں پر غلام کے بیٹے اسامہ کو بٹھاتے تھے۔ کہتے ہیں میں نے کئی بار دیکھا جب ان کا ناک نکلتا تھا مصطفیٰ ہاتھوں سے صاف کر دیا کرتے تھے۔ یہ عاجزی ہے خدا کی قسم، انتہا ہے نبی پاک علیہ السلام کی کمال۔ صحابہ میں بیٹھے ہیں، دور سے دیکھا عبداللہ بن سلام نے، کہتے ہیں میں قریب جا کے دیکھوں گا، وہ یہودی جو نا وہ سمجھ گئے کہ یہ جو نا وہ پھسل جائے گا، کیونکہ وہ معاذ اللہ ان کا کنسپٹ تھا کہ سرکار کا چہرہ معاذ اللہ جادو ایسا ہے کہ جو دیکھتا ہے یا ان کی صحبت میں آتا ہے انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو کہا بول بول بول، یہ جھوٹا ہے، یہ چہرہ جھوٹوں کا ہے۔ انہوں نے کہا اتنی جلدی کون سی، ذرا قریب جا کر دیکھنے تو دو، ابھی کیوں بولوں۔ یعنی دل کی دنیا بدل رہی تھی، جب تھوڑے قریب گئے اور قریب دے تو مصطفیٰ کے فتوحا کے چہرے کو دیکھا، آنکھیں نور مصطفیٰ سے چندیا گئی۔ کہتے عرفتو ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، رب کعبہ کی قسم یہودیوں جھوٹے تم ہو، میں جان گیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو نہیں سکتا۔ کلمہ پڑھ کے دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، جاری رہے گا، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو نہیں سکتا۔ لوگ کہتے پتہ چلا سرکار کا چہرہ بھی ایسا تھا کہ کافر بھی دے کے کلمہ پڑھ لیتے تھے، سبحان اللہ۔ اور شفا شریف جلد 2 کے اندر ہے کہ صحابہ کرام علیہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، ایک مسئلہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا تو روتا کیوں؟ اب سائنس کی بڑی ریسرچ ہے، کب سے ہو رہی ہے بھائی، یہ مسئلہ سائنس نہیں بتا سکی، آپ پڑھ لیجیے، کسی نے پڑھا تو ہمیں دکھا دو بھائی۔ ہمارے نبی 14 صدیاں پہلے ہی بتا چکے کیوں روتا ہے۔ سرکار نے فرمایا بات کی جو ہمزاد شیطان ہے نا،
جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو نیک فرشتہ بھی اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور ایک جن ہوتا ہے حمزہ شیطان. فرمایا وہ چھیڑ خانی کرتا ہے، اس کے پہلو میں ناخن مارتا ہے تو بچہ رونا شروع ہو جاتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ، بچہ رونا، عرض کی یا رسول اللہ کہ کائنات کے اندر کوئی ایسا بچہ بھی پیدا ہوا کہ جس کو شیطان نے چھیڑا نہ ہو، اس نے حمزاد نے وہ رویا نہ ہو؟ فرمایا ہاں عیسیٰ علیہ السلام ہے. ہائے ہائے، وہ کواری پاک مریم ونفخت فیہ قادم، ونفخت فیہ قادم ہے عجب نشان اعظم. اللہ فرماتے ہیں اللہ کی کتنی عجیب کتنی بڑی نشانی ہے، لیکن مگر آمینہ کا جایا محبوب، لیکن جب آپ آئے وہی سب سے افضل ہے. افضل پھر بھی حضور آپ ہی ہے، افضل پھر بھی آپ ہی ہے. کمال جائیے، صحابہ کرام کا جستجو اور بڑھ گیا جستجو. عرض کہتے یا رسول اللہ کیا آپ کے پاس بھی حمزہ شیطان آیا تھا؟ حضور مسکرا دی. فرمایا آیا تو تھا، ارادہ اس کا شرارت کا تھا. اتانی فلما رآنی اسلما، میرا حمزہ شیطان جب میرے پاس آیا اور اس نے میرا چہرہ بدوہا کا دیکھا، مجھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. یہ ہے چہرہ مصطفیٰ. اور اونچا بات سے کو سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ چہرہ مصطفیٰ میں کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا کسی نبی کا حمزہ شیطان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہی ہوا. یہ مصطفیٰ کی خصوصیت ہے کہ حمزہ شیطان نے بھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا اور اسلام لے آئے. یا چہرہ خدا کی قسم کھول رہے ہیں سبحان اللہ. حمزہ شیطان اسلام لے آیا. اور یہ ہے صحابہ کرام بیٹھے تو حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ نے آپ کو کتنا حسن دیا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ نے حسن کے 10 حصے بنائے. حدیث پاک پڑھ رہا ہوں. ایک حسن پوری کائنات کو دیا اور 9 حسن کے حصے میری ذات میں جمع فرما دیا. ہائے ہائے 9 حسن. اب دیکھیے کیا ہے. اب حسن مصطفیٰ پہ آخری بات بھی جو میں نے کہا تھا یہ بات کروں گا ذکر انشاءاللہ. وہ 2 منٹ اس کو ذکر کرتا جاؤں گا. سرکار کا حسن دیکھیے کیسا ہے کہ اس کا چہرہ مصطفیٰ کا پورا ذکر قرآن کے اندر میں ملتا ہے بھائی. چہرہ مصطفیٰ کا ودوہا کا جس میں عطر ہے اور کشادہ ماتھا اور لب لعلی خط مشکین زلف عنبری آنکھیں نرگسی. کہو سبحان اللہ. ودوہا کا چہرہ، علم نشرہ کا سینہ، ہائے 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 ہائے. رمیتا کے بازو، ید اللہ کے ہاتھ، یاسین کے دانت، طٰہٰ کی آنکھیں، ماں زاغا کا سرما. اور پھر کمال کر دیا، فرمایا لعمرک کی جان. سبحان اللہ. یہ مصطفیٰ کا چہرہ جو قرآن کریم کے اندر متعدد آیات کے اندر سرکار کے چہرے کو اللہ نے بیان فرمایا. جگہ جگہ پہ سرکار کے چہرے کے حسن کو بیان فرمایا. اب دیکھیے در سمین کتاب الدر السمین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. یہ ایسی شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں کسی بھی مکتبہ فکر کو اختلاف نہیں، ہر کوئی کو اپنا امام مانتا ہے. الدر السمین کتاب لکھی. ان کے والد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سید بادشاہ ہے، اللہ کے ولی، یہ بھی مجدد وہ بھی مجدد. تو کہتے ہیں کہ میرے والد نے خواب میں سرکار کا دیدار کیا. اب یہ بات آپ نے بڑے غور سے سنی. آخری بات حسن مصطفیٰ پہ کر رہا ہوں بڑے غور سے. میرے والد نے سرکار کا دیدار کیا اور ایک سوال کیا حضور سے، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ حسن یوسف تو آپ کے حسن کی ایک جھلک ہے، صرف ایک جھلک. لیکن مصر کے اندر جب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا. لیکن جب صحابہ نے آپ کو دیکھا تو یہ والا معاملہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں پیش آیا؟ اب سوال تو تھا نا بھائی، سوال تو ہے. سرکار نے فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ. بات یہ ہے کہ اے شاہ عبد الرحیم، اللہ نے غیرت کی وجہ سے میرا جو حسن ہے وہ لوگوں کی آنکھوں سے چھپا کے رکھا ہوا. فرمایا اس لیے کہ میں رب کا محبوب ہوں اور وہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ محبوب میں اس کا ہوں اور میری حقیقت لوگوں پہ آشکار ہو جائے، لوگ میری حقیقت جان سکے. اس لیے اس نے میرے حسن کو پردوں میں چھپا کر رکھا. اگلی بات فرمایا لو ظہر لفعل الناس اکثر مما فعلوا حتى رؤوا یوسف. فرمایا اے شاہ عبد الرحیم، اگر حسن یوسف کی طرح اللہ میرے حسن سے پردہ ہٹا دیتا تو دنیا ماہیے میں آپ کی طرح تڑپ کر مر جاتی اور لوگوں کا اس سے بھی زیادہ حال ہوتا جو حسن یوسف کو دیکھ کبھی نہیں ہوا تھا. اس لیے فرمایا میرے حسن کو چھپا کے رکھا. اور سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی الابریز کتاب میں لکھا، فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے محبوب کو بشر انسانیت میں بھیجا ہے تو پھر حسن کو سرکار کی حقیقت کو چھپایا کیوں؟
پردوں میں کیوں رکھا؟ 70,000 پردوں میں مصطفیٰ کی حقیقت چھپی ہوئی ہے. کہتے بات یہ ہے کہ اگر اللہ اپنے محبوب کو اصلی حسن دے کر بیچتا اور سرکار کو ان کی اصلی حقیقت کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرماتا، کوئی آنکھ ذات مصطفیٰ کو دیکھ نہیں سکتی تھی، جو نظر اٹھتی وہ ختم ہو جاتی. اللہ اکبر. فرماتے یہاں تک کہ اگر اللہ کا عرش بھی ذات مصطفیٰ کی حقیقت کو دیکھا لذاب العرش، تو عرش بھی پگھل کر پانی پانی ہو جاتا. اور کہتے کیونکہ حضور کی صفت رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو پھر لوگ کہیں اس کے اوپر اعتراض نہ کرتے. تو آپ تو رحمت للعالمین ہے، لیکن جو آپ کو دیکھتا وہ ختم ہو جاتا ہے. فرمایا اس رزق کی وجہ سے اللہ نے اپنے محبوب کی حقیقت کو 70,000 پردوں میں چھپا کے بھیجا. 70,000 پردوں میں چھپا